ہیلو ڈیئر فرینڈز، مائی نیم از ڈاکٹر عائشہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں یہاں پر ایک بہت کامن ٹاپک کو ڈسکس کروں گی، ایک عام پوچھے جانے والا سوال کہ کیا پیروں کے بل بیٹھ کے صفائی کرنے سے، پوچا مارنے سے، جھاڑو لگانے سے کیا نارمل ڈلیوری ہو سکتی ہے؟ جو بچیاں مجھے سن رہی ہیں، جو میرے پاس آتی ہیں کلینک میں یا ہاسپٹل میں، ان کو پتہ ہے کہ یہ عام پوچھے جانے والا سوال ہے، اور یہاں پر میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو حمل ہے وہ میجر 3 کیٹیگریز میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا، 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے: فرسٹ ٹرائمیسٹر، سیکنڈ ٹرائمیسٹر اینڈ لاسٹ ٹرائمیسٹر. فرسٹ ٹرائمیسٹر ہے کہ جس میں حمل کے پہلے 3 مہینے شامل ہیں. بہت ساری بچیاں سٹارٹنگ سے ہی زمین پہ بیٹھ کے پوچے لگانا شروع کر دیتی ہیں، جھاڑو مارنا شروع کر دیتی ہیں بیٹھ کے. اس سٹیج کے اوپر میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ اتنی ایگزرشن کیوں کر رہی ہیں؟ کہتی ہیں جی اس لیے کہ ہم نے نارمل ڈیلیور ہونا ہے. پھر میں ان بچیوں سے ایک کویسچن کرتی ہوں کہ بیٹے آپ نے کیا پہلے 3 مہینوں میں بیبی ڈیلیور کرنا ہے؟ آف کورس ناٹ. یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے. اس میں وہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں آپ کی بیبی کا ہارٹ آنا ہے، آپ کے بیبی پارٹس بننے ہیں، یعنی کہ اس نے ایک انسان کی شکل لینی ہے. اس سٹیج کے اوپر میں سب بچیوں کو منع کرتی ہوں کہ آپ اوور ایگزرشن نہ کریں. اس ویڈیو سے بھی میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جو فرسٹ ٹرائمیسٹر ہے، فرسٹ 3 منتھس ہیں، وہ آپ کے ریسٹ کا ٹائم ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ پیٹ نظر نہیں آتا. بچیوں کو لگتا ہے جی کہ ہمارا تو پیٹ ہے ہی نہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. حالانکہ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ جو فرسٹ 3 منتھس ہیں یہ سب سے قیمتی ٹائم پیریڈ ہے آپ کا. یہ وہی ٹائم پیریڈ ہے کہ اس میں آپ کا بیبی ایبورٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو بلیڈنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے، آپ کو اور بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. اور ارلی پریگننسی کے مسائل ایسے ہوتے ہیں، اگر آپ کا بچہ گرو نہیں کر رہا، آپ کو ہیوی بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے، ڈاکٹرز بھی آپ کی ایک ٹائم سے اوپر ہیلپ نہیں کر سکتے. نیچرلی اگر مسڈ ایبارشن ہے، انکمپلیٹ ایبارشن ہے یا کمپلیٹ ایبارشن ہے، اس میں ہم ڈاکٹرز آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے. پھر اس وقت ہم یہی کہتے ہیں کہ جی کس کو ایبارٹ ہونے دیں. اس لیے میں منع کرتی ہوں کہ جو فرسٹ ٹرائمیسٹر ہے اس میں آپ نے بالکل زمین پر بیٹھ کے پوچے نہیں لگانے، جھاڑو نہیں لگانا، کیونکہ اس سٹیج کے اوپر آپ کو آرام کی ضرورت ہے. اب آ گیا سیکنڈ ٹرائمیسٹر. جو سیکنڈ ٹرائمیسٹر ہے یہ چوتھا، 5واں اور 6واں مہینہ ہے. یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں آپ کا بیبی گرو کرنا سٹارٹ ہوتا ہے. اس میں اس کے ہاتھ پیر، ناک، کان، منہ بن چکے ہوتے ہیں. اس سٹیج کے اوپر میں بچیوں کو آ کے کہتی ہوں کہ آپ جو ہے اپنی نارمل روٹین کا کام جاری رکھیں. جیسے کہ اگر آپ کھانا بنا رہی ہیں، آپ برتن صاف کر رہی ہیں، آپ صفائی کر رہی ہیں، آپ کپڑے پریس کر رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، تو اٹس اوکے. یعنی کہ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو حمل ہے وہ ایک نارمل فزیولوجیکل پروسیس ہے. میں بچیوں کو کہتی ہوں بہت زیادہ نہ لیٹیں، بہت زیادہ آرام نہ کریں. بلکہ اکثر بچیاں میرے سے ناراض بھی ہو جاتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ تو آپ ہمیں بہت کام کہتی ہیں کہ ہم کریں، لیکن ہم تو لیٹتے ہیں. میں ان کو پھر سمجھاتی ہوں کہ بیٹا آپ نے اتنا ہی لیٹنا ہے جتنا آپ کو ضرورت ہے. ایکسٹرا آپ لیٹیں گی، آپ کا بچہ گڈ سائز ہوتا چلا جائے گا، آپ کا وزن بہت تیزی سے بڑھنے لگ جائے گا، پھر آپ اور کمپلیکیشنز کا شکار ہوں گی. یعنی کہ سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں اگر سب کچھ اچھا ہے تو آپ اپنی نارمل روٹین کے کام جو آپ پہلے کرتی آ رہی ہیں آپ کو الاؤ ہیں. اب آ جاتا ہے لاسٹ ٹرائمیسٹر. یہ وہ ٹرائمیسٹر ہے جب آپ نے ڈیلیور ہونا ہے. اس سٹیج کے اوپر آ کے جی ہماری بچیاں بالکل بیڈ پہ آ جاتی ہیں، یا ٹی وی دیکھ رہی ہیں، یا کوئی ڈائجسٹ پڑھ رہی ہیں، یا موبائل کو اوپن سے اسکرول کر رہی ہیں، کچھ اور کام نہیں ہے ان کا. بالکل غلط ہے. لاسٹ ٹرائمیسٹر اب وہ ٹرائمیسٹر ہے کہ اب آپ نے ڈیلیور ہونا ہے. اب بچے کی پوزیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے بچے کی پوزیشن کیسی ہے، بچہ کس طریقے سے پڑا ہوا ہے. نیچرلی آپ مسلسل لیٹی ہوئی ہیں، آپ کا بچہ بھی ویسا ہے. بچہ بہت زیادہ ویٹ گین کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ کھاتی جا رہی ہیں، سارا آپ کے بچے کو لگ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے، آپ کا وزن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. پھر یہ ایک پرابلم میں آتا ہے. اس سٹیج پر آ کے اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا پلاسینٹا ٹھیک جگہ پہ پڑا ہوا ہے، یعنی آول آپ کی نیچے نہیں ہے. دوسری بات، آپ کا بچے کی پوزیشن ٹھیک ہے، یعنی وہ سر کے بل ہے، الٹا نہیں ہے، آڑا نہیں ہے، ترچا نہیں ہے. اس کے علاوہ یا کہ آپ کا پہلا آپریشن اگر ہوا ہے اور اس میں آپ کا 2 سے 3 سال کا وقفہ ہے، تو پھر آپ بے شک پوچا لگائیں، بے شک جھاڑو لگائیں، آپ کو منع نہیں ہے. لیکن اگر یہ جو 3 صورتحال میں نے بتائی ہیں اگر یہ آپ کو ہیں تو پھر آپ نے ایوائڈ کرنا ہے. ایک بات یاد رکھیں، وہ بچیاں جو سٹارٹنگ سے نارمل چلتی رہتی ہیں، سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں آ کے، لاسٹ ٹرائمیسٹر میں آ کے، وہ بچیاں بہت اچھا ڈیلیور ہوتی ہیں.
نیچرلی جب آپ ایکٹیو ہیں، آپ چل پھر رہے ہیں، آپ کی پیلوک جو آپ کی بلڈ سرکولیشن ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے. وہ بلڈ سرکولیشن اچھی ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا بیبی اچھی پوزیشن کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ پڑا ہوا ہے. تو کوشش کریں کہ اگر آپ لاسٹ ٹرائمیسٹر میں آپ کو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، آپ آرام سے واک کریں، آپ ہلکی پھلکی ایکسرسائزز کریں، آپ گھر کے کام کریں، وہ آپ کو منع نہیں ہے. اور آپ یقین کریں کہ اگر آپ میری ان ایڈوائزز کو فالو کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنا اچھا نارمل ڈیلیور ہوتی ہیں. اور یہ تبھی پاسبل ہے کہ جب آپ ایک ایکٹیو ہیلدی روٹین رکھیں. ہر وقت کا لیٹنا بھی غلط ہے، لیکن اگر آپ کی جو میں نے بتائی ہیں یہ چیزیں نہیں ہیں، جیسے پلاسنٹا نیچے نہیں ہے یا آپ کے سیکشن میں گیپ اچھا ہے اور آپ کے بچے کی پوزیشن ٹھیک ہے، تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نارمل روٹین کے کام کر سکتی ہیں، صفائیاں کر سکتی ہیں، بالکل منع نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی. اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں. اگر آپ مجھ سے آن لائن ویڈیو کال کی اپوائنٹمنٹ لینا چاہیں وایا ویڈیو کال، تو بھی آپ لوگوں کو میرا نمبر نظر آ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ.